الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ رشتے میں رکاوٹ ختم کرنے کا ایک پاورفل وظیفہ ہے۔ رشتے میں رکاوٹ کسی قسم کی بھی ہے، چاہے وہ عملیاتی بندش ہے یا پھر رجت کا مسئلہ ہے یا پھر جادو ٹونے کی وجہ سے بندش ہوئی ہے، کالا جادو، بنگالی جادو، کوئی بھی ہے، انشاءاللہ ہر قسم کی بندش کا ایک لوہے توڑ خاتمہ ہوگا، ایک لوہے توڑ وظیفہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ہر وظیفے کی کچھ چند شرائط ہوتی ہیں، اگر بغیر شرائط کے آپ وظیفہ کریں گے تو وظائف میں شرائط پوری نہ ہوئی یا شرائط کو بیچ میں چھوڑ دیا یا کرتا کرتے ناغہ کر دیا تو رجت ہو جاتی ہے۔ رجت کیوں ہوتی ہے؟ رجت ہوتی اسی وجوہات سے ہے۔ آپ نے کوئی وظیفہ کیا ہے کسی آدمی کا، کرتے کرتے ناغہ کر دیا ہے، یا پھر وظیفہ کیا کرتے کرتے چھوڑ دیا، یا پھر کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کر ڈالا ہے شرائط کو چھوڑ دیا، یا کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کر ڈالا ہے کہ جو خود کامل نہیں تھا، رجت ہو گئی۔ جب رجت ہو گئی تو پھر جناب علی آپ کوئی بھی جناب علی وظیفہ کرتے ہیں، وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تو یہ آج کا جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں، جس کو رجت کا مسئلہ ہے وہ بھی کر سکتا ہے یہ مسئلہ، یعنی جو کہتا ہے نا کہ یار ہم نے بڑے وظیفے کیے ہیں، وظیفے کر کر تھک گئے، کوئی کام نہیں ہوا، یہ ایک رجت کے لیے، رجت کا خاتمہ جو رجت کی وجہ سے رکاوٹ ہوتی ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے، اور جو جادو یا عملیاتی وجہ سے، عملیات کی وجہ سے رکاوٹ ہے اس کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ یہ ایک مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اگر کسی قسم کا بھی کوئی جائز کام ہو، اگر اس میں رکاوٹ ہے تو آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر ہر قسم کی رکاوٹ ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو رب کی بارگاہ میں لازمی جھکا کریں، رب کی بارگاہ میں جھکنے سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں وہ طاقتور انسان ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے اور پھر رب کی بارگاہ میں جھک کر اپنے رب سے مانگنا شروع کرے۔ یہ سب سے پہلے ایک جناب علی ایک طاقتور انسان وہی کہلاتا ہے۔ تو کوشش فرمایا کریں کہ جو بھی وظیفہ ہو اس وظیفے کو مکمل طور پہ شرائط کے ساتھ ہی اس وظیفے کو کیا کرے، انشاءاللہ العزیز کامیابی حاصل ہوگی۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ توبہ کرنے سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، توبہ کرنے سے مشکلات دور ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے آرزویں پوری ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے تائب و حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے تو پھر اس کی کون سی دل کی مرادیں پوری نہیں ہوتی۔ دوستو کوشش کریں، نماز کی پابندی کریں، تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم قرآن کریم کے 2 رکوع لازمی تلاوت کیا کریں، لازمی۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد پھر دعا مانگا کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، میں بھی آپ دوستوں کے لیے دعا کیا کروں گا، اور کوشش کیا کریں کہ جب میں لائیو آؤں
تو کسی کی اگر کالیں اٹینڈ نہیں کر سکا تو وہ لائیو آ کر کومنٹ میں اپنا جناب علی مسئلہ بتا سکتے ہیں، کومنٹ میں ہی ان کو جواب دیا جائے گا۔ جب میں لائیو بیٹھا ہوں گا تو ظاہری بات ہے کومنٹ بھی پڑھتا ہوں، تو کومنٹ میں ان کا جواب دیا جائے گا۔ جن کی فون میں نہیں سن سکتا، ہاں جن کی فون سن سکتا ہوں تو وہ بے شک سبحان اللہ لکھ دیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس وظیفے کی اگلی شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں، کیونکہ صدقہ ایک ایسی چیز ہوتا ہے کہ انسان کے اندر، انسان جتنے بھی نحوستوں کے اندر پھنسا ہوا ہوتا ہے اس کی جناب علی وہ دور ہو جاتی ہیں، مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش فرمائیں کہ صدقہ لازمی کریں، اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہو۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ میرے ہی ادارے کے اندر خرچ کر دیں، کسی اور جگہ پہ خرچ کر دیں، اللہ کے گھر وہ بھی ہیں، لیکن اس ادارے کا میں بار بار اس لیے کیا کرتا ہوں کہ یہ ادارہ ایک جنگل بیابان کا ادارہ ہے۔ یہاں پر سینکڑوں طالب علم پڑھتے ہیں، اور طالب علم کے خرچ اخراجات، اور طالب علم پر، دین کے طالب علم پر ویسے بھی خرچ کرنا ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، کیونکہ دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرنا، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے مولا کریم اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور وہی دین کا طالب علم تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ ہے وہی دین کا طالب علم۔ تو کوشش فرمائیں کہ اس ہاں مسجد کی چٹائی صفوں کی ضرورت ہے مسجد کے اندر، اور اب گرمیاں آ رہی ہیں، پنکھوں کی اشد ضرورت ہے، درسگاہ میں پنکھے نہیں ہیں، مسجد کے اندر بھی 2-3 پنکھے ٹوٹل لگے ہوئے ہیں۔ کوشش فرمائیں کہ زکوٰۃ کے لحاظ سے، صدقہ خیرات کے لحاظ سے، صدقہ عید الفطر کے لحاظ سے اپنے اس ادارے کے ساتھ لازمی تعاون کریں، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہی تھوڑے کا ثواب ہی جب آپ قبر میں دیکھیں گے نا، وہاں پچھتاوا ہوگا، کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا۔ دوستو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسے اکاؤنٹ، UBL بینک اکاؤنٹ، تو آپ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ صدقہ فطر ظاہری بات ہے ہر کسی نے ادا کرنا ہے، اور صدقہ خیرات کے لحاظ سے اور زکوٰۃ کے لحاظ سے بھی اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، انشاءاللہ العزیز مولا کریم خصوصاً کرم نوازی فرمائے گا۔ اور یہ بھی میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ اس مقدس کام میں حصہ پائے گا، حقیقت بات ہے کہ مولا کریم دل کی مرادیں پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ میرا ایک دوست تھا، مجھے کہتا تھا کہ یار میں بہت ہی بھاگا ہوں، ادھر ادھر بڑا کام کیا ہے مفتی صاحب، میں نے نیٹ پہ دیکھا ہے آپ کو تو میں پہچان گیا، یار ہے تو میرا دوست، چلو میں اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ بچھڑے ہوئے تقریباً کوئی 8-10 سال ہو گئے تھے، اور وہ کہاں تھا میں کہاں، نہ کوئی رابطہ نمبر کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہو۔ کہتے ہیں مجھے شک ہوا ہے کہ یار ہے وہی میرا دوست جو نیٹ کی دنیا میں بول رہا ہے نا، ہے وہی دوست، کیونکہ مجھے تھوڑی تھوڑی شکلیں یاد تھیں۔ اس وقت داڑھی نہیں تھی، 10 سال پہلے، آج کی 10 سال پہلے کی بات ہے، تو تھوڑی تھوڑی داڑھی تھی۔ تو وہ کہتا تھا کہ میں پہچان چکا ہوں، اس نے کال کی مجھے، حقیقت بات ہے میں نے اس سے صرف ایک نسخہ بتایا، کوئی وظیفہ نہیں بتایا، کوئی بھی وظیفہ نہیں بتایا۔ میں نے اسے ایک بات کی ہے، میں نے کہا یار میرے مدرسے میں درسگاہ کا کام جاری ہے، آپ صدقے کے طور پہ کوئی چیز اس میں خرچ کر دیں، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ حقیقت بات ہے اس نے وہاں خرچ کی، اور میں نے طلباء سے صرف دعا کرائی ہے کہ بیٹا خصوصاً دعا کر دے اس میرے دوست کے لیے۔ طلباء نے دعا کر دی، اس نے صدقہ کر دیا، مولا کریم نے اس کی مشکل دور فرما کے جناب علی اس کی دل کی آرزو پوری ہو گئی۔ کوشش فرمایا کرے کہ صدقہ ایک ایسی چیز ہوتا ہے کہ ہم خود ہی اس کے تجربات کر چکے ہیں۔ کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں، انشاءاللہ مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا۔ اور جو وظیفہ ہے، یہ وظیفہ سورۃ الضحیٰ کا وظیفہ ہے، اور سورۃ الضحیٰ 30ویں پارے میں ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ یہ سورت، اس کو پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ اس سورت کے اندر لفظوں کے اندر دیکھیں کہ کاف کس جگہ پہ ہیں۔ کاف ہوتا ہے دو قسم کا، ایک ہوتا ہے قاف جس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کاف جس کو کاف کشمیر والا کہا جاتا ہے، اس میں کوئی نقطے نہیں ہوتے۔ تو یہ کاف
جس کے اوپر نقطے نہیں ہوتے. یہ اگر جس لفظ میں ہے نا، آپ جب پڑھتے جائیں گے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ، جہاں جہاں کاف آ جائے نا وہیں پہ رک جانا ہے، رک کر 9 مرتبہ پڑھنا ہے، یا کریمو 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 یا کریمو، 9 مرتبہ مکمل کر کے پھر وہی صورت اسی جگہ سے آگے شروع کرنی ہے. یعنی ہر کاف، ہر لفظ کے اندر جہاں بھی کاف آ جائے گا 9 مرتبہ یا کریمو پڑھنا ہے. 9 کاف ہیں اور 9 مرتبہ یا کریمو پڑھنا ہے. اور دن کے اندر، ایک دن کے اندر کم از کم 9 مرتبہ اس وظیفے کو کرنا ہے. جس وقت آپ کا جی چاہے کم از کم 9 مرتبہ کرنا ہے اس وظیفے کو، اور لگاتار 3 دن یا 5 دن یا 7 دن تک لگاتار کرنا ہے بلا ناغہ. انشاءاللہ العزیز کسی قسم کی رکاوٹ ہے نا رشتے کے اندر، وہ چاہے جادو ٹونے کی وجہ سے ہے یا عملیاتی بندش ہے یا رجت کا مسئلہ ہے، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ العزیز مسئلہ حل ہوگا. ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.